اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ شہید بینی و بینکم، اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے، یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے، حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بات ختم، لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا، آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں، اسی کے ذریعے انذار کریں، اسی کے ذریعے تذکیر کریں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت پالے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا لیجیے، وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، خلق حیات، یعنی گاڑے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، خلق حیات اور احیاء موتا، وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر۔ کتنے لوگوں نے مانا؟ تو ہم نہیں مانے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ یہ کہ یہ ہے، آپ کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ بہی کا جو ہے لفظ، اس کو نوٹ کیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت، کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے سرچنگ کوسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کی، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہہ ہے؟ واقعی؟ اللہ اشہد، کہہ دیجیے بھائی ٹھیک ہے، اگر تم گواہی دیتے تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجیے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، اکیلا، واحد۔ واننی بریء مما تشرکون، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ، شدومت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں، قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیورا پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔